अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजाना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान न्यूज़ अलर्ट। आज का हमने इंटरव्यू किया है ग्रैंड अलायंस के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान से। उनसे मुफस्सिल बात हुई कराची के मौजूदा हालात के मुताबिक उन्होंने क्या जवाबात दिए और हमने क्या उनसे सवालात दिए, आप सबके साथ शेयर करते हैं। आइए हमारे साथ देखिए और अपनी राय देना ना भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, फरजाना सिद्दीकी एक बार फिर हाजिर खिदमत हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाटर एंड सीवेज बोर्ड के साबिका DMD डायरेक्टर जनाब असलम खान साहब के पास। असलम खान साहब ने आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि एक NGO का बाकायदा एक इनेकाद किया है या यूँ कहिए कि रजिस्टर्ड करवाई है कराची के मामले में, कराची के हुकूक के बारे में। तो मैं समझती हूँ कि वाकई कराची पर अब बात संजीदगी से हो जानी चाहिए, क्योंकि कराची वाले काफ़ी जगहों पर नज़रअंदाज होते रहे, होते आए हैं और आइंदा भी होते आएंगे अगर अब आवाज़ ना उठाई गई। तो असलम भाई, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपके दिमाग में ये कैसे आया कि इस NGO पर काम होना चाहिए, ये बननी चाहिए NGO? दरअसल क्योंकि मैं खुद भी एक पॉलिटिकल वर्कर रहा हूँ जी, ट्रेड यूनियन हम चलाते रहे हैं। ट्रेड यूनियन कराची की सारी हमारे पास थी और फिर हमने देखा कि कराची के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, अच्छा ट्रेड यूनियनिस्ट जो होता है वो ज्यादा हसास होता है, बिल्कुल, और बहुत सारे मामलात को समझता है, क्योंकि डे बाई डे वो बैठा होता है, वर्कर की प्रॉब्लम देख रहा होता है, सारी चीजें देख रहा होता है। तो हमारी समझ में आया कि कराची के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। तो हमने कराची के लोगों को जमा करने के लिए एक फोरम बनाया, इंटेलेक्चुअल फोरम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, उस फोरम को हम चलाते रहे, लेकिन आपको पता है इंटेलेक्चुअल्स का पॉलिटिकल से कोई ताल्लुक नहीं होता, पॉलिटिक्स से। तो हमने वो के जहन में ये आया, फिर हमने एक मीटिंग बुलाई और हमने एक नया मंशूर बनाया, जिस मंशूर के तहत हमने कराची ग्रैंड अलायंस बनाई, जिसमें मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को हमने जमा किया। ठीक है, मुख्तलिफ अच्छा, बाकायदा आपने एप्लीकेशन दी उन सियासी जमातों ने। उनमें वन बाय वन कौन सी सियासी जमातें? सियासी जमातें हमारे मुस्लिम लीग नून नहीं, मुस्लिम लीग जुने जो ग्रुप है, हमारे साथ नेशनल डिफेंस अलायंस है और मुस्लिम लीग, दूसरी भी बहुत सारी हमारे साथ जमातें मौजूद हैं, NGOs मौजूद हैं। तो हम उनके साथ काम हमने शुरू किया। ठीक है, और जब हमने काम शुरू किया तो फिर हमारे जहन में आया कि भाई कराची के लिए आवाज बुलंद की जाए। हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है कि आप अगर ये देखें तो 1973 से लेकर जिस वक्त कराची शहर में ये तमाम चीजें शुरू हुई और कोटे सिस्टम का इनेकाद किया गया, कोटा सिस्टम नाफिज हुआ, आज उसको 50 साल हो चुके हैं और आज भी कोटा सिस्टम नाफिज है। तो माशाल्लाह, एक मैं आपकी बात काटूंगी, मैं कहना ये चाहूंगी कि MQM पाकिस्तान माशाल्लाह बल्दियाती इदारों में भी रही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी रही है, तो अब तक कोटा सिस्टम खत्म क्यों नहीं करवा सके आप लोग? इसकी बेसिकली क्या वजह है? अब तो माशाल्लाह आपने NGO बना ली है, उससे पहले आप सियासी एक जिम्मेदार रहे, तो उस वक्त कोटा सिस्टम के लिए क्यों नहीं आवाज उठाई? देखिए, MQM जो बनी थी वो बनी ही इसके काम के लिए थी कि कोटा सिस्टम खत्म किया जाएगा जी, बिहारियों को वापस लाया जाएगा, ठीक है, और में वो भी काम बिहारियों को वापस लाया जाएगा जी, और कराची शहर को अलग सूबा बनाया जाएगा, आगे हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। ये MQM के बुनियादी मंशूर PMSO के साथ मुंसलिक है सारी चीजें, लेकिन आज तक इनमें किसी पे भी काम नहीं हुआ, या काम नहीं किया गया, या काम नहीं करने दिया गया। लेकिन अगर काम नहीं करने दिया गया तो हमें फिर ये सियासत छोड़ देनी चाहिए थी और हम जो है वो अलग सियासत करते या सियासत से अपने घर बैठ जाते। बिल्कुल ठीक। लेकिन हमने ना घर बैठे और सियासत करते रहे और फिर हमने अपने अपने मफाद के लिए सियासत शुरू कर दी। ठीक। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं कि अभी दोबारा से मुत्तहदा, मैं आ रही हूँ सियासत की तरफ, NGO से हटकर, अब दोबारा से मुत्तहदा की तमाम जो पार्टीज हैं जो थर्ड में बन गई थी, अब दोबारा से एक प्लेटफॉर्म पे आ गई है। खुशाइन बात है ये कि तमाम पार्टियां एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गई हैं। तो अगर आपसे कहा जाएगा कि असलम खान आके सपोर्ट करें, तो क्या आप सपोर्ट करेंगे? देखिए, जिन लोगों की आप बात कर रही हैं जी, उनको तो हम 79 से सपोर्ट कर रहे थे। जब 83-84 में MQM बनी, जब से हम उनको सपोर्ट कर रहे थे, उस वक्त भी सिर्फ एक ही मकसद था कि भाई कराची को उसके हुकूक मिलने चाहिए जो नहीं मिल रहे थे। तो अब अगर हम उनके साथ क्यों शामिल होंगे, जिन लोगों ने इस शहर कराची को इस हाल तक पहुंचाया है। आपको पता है बहुत सारी NGOs मौजूद है, तमाम वीडियो मौजूद है कि जो एक दूसरे को ये बुरा कह रहे हैं। कौम ये सवाल करेगी ना
کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے کل تک تو ایک دوسرے کو برا کہتے تھے, آج آپ کیسے ایک ساتھ کھڑے ہوئے؟ آپ دیکھیں نا, نواز لیگ کے ساتھ ہو یا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ہو, یہ ہمیشہ نواز لیگ کی طرف رہے, پیپلز لیگ پارٹی کی طرف رہے, یا عمران خان کے ساتھ چلے گئے اور پھر تھوڑے دنوں بعد برا کہنے لگے. بھائی آپ جب جاتے ہیں تو ایک مطالبات ہوتے ہیں, تو آپ کی ایک شکل ہونی چاہیے نا کہ یہ مطالبہ تھا ہمارا, یہ ہمارا مطالبہ تھا, یہ پورا نہیں ہوا. آپ حکومت میں جب جاتے ہیں اس کے بعد پھر نکل کے چلے آتے ہیں. اہم یہ کہ آپ جس پوائنٹ آف ویو سے کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ میں لے رہے ہیں یا ان کی سپورٹ کر رہے ہیں, تو کم از کم اپنے جائز حقوق تو منوا سکیں. لیکن جائز حقوق کے لیے تو یہ MKM بنی تھی. بالکل. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا ایک ایجنڈا ہے. ہم نے یہ کہا 1969 میں انصاری صاحب ایک تھے, انہوں نے ایک فارمولا دیا تھا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں اس وقت 21 یا 22 ڈویژن تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ 21 یا 22 ڈویژن جو ہے وہ ہم 21 سپوز کرتے ہیں یا 22 سپوز کر لیتے ہیں. 22 ڈویژن ہے تو 22 انتظامی یونٹ بنا دیے جائے الگ الگ, تاکہ اس علاقے کو اس کے اختیارات مل جائے, اس کو فنڈنگ وہیں سے ہو, اسی ساری چیزیں ہوں. لیکن اس وقت یہ بات نہیں مانی گئی. سیف خان نے کہا کہ کراچی کو جو ہے ایک الگ صوبہ بنا دیا جائے, ڈیولپمنٹ کیا جائے, اس کو ڈیولپ کر کے نیا صوبہ بنایا جائے, کراچی کو سندھ سے الگ بنایا جائے. لیکن کراچی کے لوگوں نے کہا نہیں, ہم تو سندھ کے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. انہوں نے جب کراچی کے لوگوں نے یہ کہا, مینڈیٹ دیا اپنا, تو جب جو ہے یحییٰ خان نے جو ہے نا وہ سندھ کو کراچی سے ملایا, ورنہ سندھ سے تو کراچی کا تعلق ہی نہیں تھا. یعنی ہم تو اس وقت چاہتے تھے نا کہ کراچی سندھ سے مل جائے. کوٹا سسٹم لا کر پاکستان کے اندر سیاست کے اندر اور جو ہے وہ کوٹا سسٹم ڈال کر انہوں نے لسانی طبقات کو الجھایا, بڑھاوا دیا. اور پاکستان میں آپ جب بھی دیکھ لیں, جب بھٹو صاحب آئے, جب سے ہی ساری لسانیت ہوئی ہے. ہم تو یونیورسٹی کو بھی ہم دیکھتے رہے, کراچی کی ایجوکیشن میں بھی دیکھتے رہے. 1971 سے پہلے کوئی پختون اسٹوڈنٹس فیڈریشن نہیں تھی, کوئی گلگت بلتستان فیڈریشن نہیں تھی. یہ سب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے آنے کے بعد یہ ساری فیڈریشنیں بنی. اور جب انہوں نے 10 سال کے لیے کوٹا سسٹم نافذ کیا, اور آج 50 سال ہو گئے, کیا 50 سال میں بھی ان کی جو ہے وہ محرومی دور نہیں ہوئی؟ کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ کوٹا سسٹم ہونا چاہیے. تو ہم اس کے خلاف یہ ہے کہ اب جو ہے اس کراچی شہر کی آبادی کم سے کم 70 سے 80 ممالک ایسے ہیں جن سے بڑی ہے. تو اس کو ایک الگ صوبہ بنا دو, ایک الگ انتظامی یونٹ بنا دو. ہم نے تو دیکھو ساتھ دیا نا سندھ کا, جب سندھ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, جب ہم کراچی کے لوگوں نے کہا نہیں ہم سندھ کے ساتھ رہیں گے. سلیم حیدر صاحب بھی اسی پوائنٹ پر بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ الگ الحاق ہونا چاہیے اور صوبہ بننا چاہیے. مطلب آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ایک طرح سے. ہم نے تو ہر اس آدمی کو سپورٹ کرنا ہے جو یہ ہم تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں. ہم نے جماعت اسلامی سے بھی ملاقات کی ہے, ہم نے مسلم لیگ والوں سے بھی ملاقات کی ہے, مسلم لیگ جنیجو گروپ سے بھی ملاقات ہماری ہوئی ہے. تمام لوگوں کو ہم نے کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں کراچی کے معاملے پہ سپورٹ کرتے ہیں تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. ہم پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری کے پاس بھی جانے, پیپلز پارٹی کے پاس بھی جانے کے لیے تیار ہے. ہمارا یہ مجھے بتائیں نا کہ 140A کے تحت قانوناً جو ہے وہ اختیارات ملنے چاہیے تھے لوکل گورنمنٹ کو, آج تک نہیں ملے. مردم شماری جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے. آج بھی جب آپ پرائم منسٹر کے منہ سے سنیں گے وہ کہے گا 3.5 کروڑ کی آبادی ہے کراچی کی. اتنے پاکستان کے بڑے بڑے طبقے کے لوگ ہیں, چیف جسٹس سے پوچھ لیں, لیکن جب آبادی شو ہوتی تو 2 کروڑ 3 لاکھ. اور اس پہ تمام کا مسئلہ یہ ہے کہ جو وہاں کے آتے ہیں کاؤنٹی کرنے کے لیے, تو وہ کہتے ہیں کہ عوام جو ہے تعاون نہیں کرتی. میرا اپنا ذاتی سروے بھی ہے, ان لوگوں سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ ہم جب مردم شماری کے لیے جانے تو لوگ ڈر کے ہمارے دروازے نہیں کھولتے. کس نے کہہ دیا آپ سے اس مردم شماری کی گھر گھر جانے کی کیا اب بھی ضرورت ہے؟ آپ کے پاس نادرا کا پورا ڈیٹا موجود ہے. بالکل پوائنٹ والی بات. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, کچھ صرف یہ بیوقوف بناتے ہیں ہم گھر گھر جا رہے. کیوں جا رہے گھر گھر؟ آپ کے پاس سب سے پہلے ایک ریکارڈ موجود ہے نادرا کا. اس نادرا کو سب سے پہلے ریکارڈ کو اٹھا لیں آپ. تقریباً 1 کروڑ لوگ ایسے ہیں, 1 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کے شناختی کارڈ نادرا میں بنے ہوئے ہیں, لیکن ان کا ایڈریس ٹیمپریری ہے یہاں کا. وہ یہیں رہ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, ان کے بچے بڑے ہو گئے, جائیں گے بھی یہاں کن سے نہیں.
لیکن کیونکہ ان کے ابا نے پرماننٹ ایڈریس اپنا KPK کا لکھوا دیا تھا, پنجاب کا لکھوا دیا تھا, بہاولپور کا لکھوا دیا تھا, لہٰذا وہ سب کے سب جو ہے وہ وہاں کاؤنٹ ہو جاتے ہیں. یعنی غیر مقامی افراد کی اگر یہاں سے دخلی ہو جائے, نکال دیے جائیں, تو شاید کراچی کے بہتری آ سکتی ہے. نہیں, یہ میں کہیں نہ ان کو نکال دیں, یہ تو جائیں گے نہیں, نہیں نکلیں گے یہ. اب یہ پاکستان تو ان کا ہے نا. دنیا میں جتنے بڑے بڑے شہر ہیں جہاں پورٹ ہے, وہاں دنیا کے اندر دوسرے صوبوں سے آ کے آباد ہوتی ہے. تو کراچی میں کوئی نئی بات نہیں ہے, تو چلی جائے. بامبے کے اندر بھی ساری قومیت کے لوگ آباد ہیں, وہاں جھگڑے فساد ہوتے تھے, جھگڑا فساد ہوتا تھا اور اس کو کنورٹ کر دیتے تھے ہندو مسلم فساد کی طرف. کراچی کے سارے لوگ ایک ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, چاہے وہ پنجابی ہوں, پٹھان ہوں, سندھی ہوں, بلوچی ہوں, مہاجر ہوں, دیوبندی ہوں, بریلوی ہوں, شیعہ ہوں, سنی ہوں, بنگالی ہوں, میمن ہوں, یہودی ہوں, ہندو ہو, کرسچن ہو, جو بھی ہیں, جو اس شہر کراچی میں رہتے ہیں, وہ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے تو کراچی کے حقوق مل جائیں گے. کراچی ایک الگ انتظامی یونٹ بن جائے گا اور ہمارے مسئلے مسائل. میں پہ پوائنٹ یہ کرتی ہوں کہ کراچی کو انتظامی یونٹ بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے, اور اس وقت گورنمنٹ کو بھی, وفاقی گورنمنٹ کو بھی, حکومت سندھ کو بھی سنجیدہ اقدام اٹھانے ہوں گے. کراچی کے حق دو, کراچی کا حق دو, اس کے لیے کافی ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں, لیکن اب تک کراچی کو بنیادی حقوق حاصل نہیں ہوئے. یہ سوال میں کرتی ہوں کراچی کے لوگوں سے کہ کیا کراچی والوں کو بھی اب سوچنا ہوگا کہ اگر ہم آج نہیں اٹھیں گے تو ہماری آئندہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. اسی کے ساتھ میں اختتام چاہوں گی. بہت شکریہ, آپ نے بہت اپنا قیمتی وقت دیا, اور اللہ نگہبان. سب سے پہلے پاکستان. انٹرویو آپ نے ملاحظہ کیا. مزید اپڈیٹس, انٹرویوز اور سبھی رپورٹس کے لیے دیکھتے رہیے سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ. اپنی میزبان فرزانہ صدیقی کو دیجیے اب اجازت. اللہ نگہبان. سب سے پہلے پاکستان.